سورہ کوثر. سورہ کوثر کا تعارف. مقام نزول. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں. کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے. اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں. سورہ کوثر کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا. نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں. نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت. سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے. کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا. آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں. سے حاصل ہونے والی معلومات. اس سے 5 باتیں معلوم ہوں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی. نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں. نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر. ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں. اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کرے. اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے. بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم. تفسیر صراط الجنان میں ہے. شان نزول. جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا
اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابایا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما، وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجائے اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا ہزار درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا، اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا فرغ احدکم من طہورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم لیصلی علی فاذا قال ذلک فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے۔ جب وہ یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو روزانہ وضو کے بعد یہ کلمہ پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بلکہ مل کر پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ عاصیوں جرم کی دوا ہے درود، کیا دوا عین کیمیا ہے درود، ایک ساعت میں عمر بھر کے گناہ کرتا معدوم اور فنا ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ کیا خوبصورت اشعار ہیں۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے ساری امت نماز، آمین۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن میں ہم نے سنا بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے۔ اس کی تفسیر میں
کیا خوبصورت لکھا تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے کہ نماز کے اوقات مقرر ہے، فکسڈ ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے. یعنی نماز ٹائمنگ کے اندر فرض ہے، اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ چلو صبح ساری پڑھ لی، شام بعد میں ساری پڑھ لی. نماز کے ٹائمنگ قرآن فرما رہا ہے فرض ہیں. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت کا ذکر بھی موجود ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. کسی نے عرض کی کیا قرآن کریم میں 5 نمازوں کے وقت بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، قرآن کریم کی 2 آیات میں 5 کی 5 نمازوں کے وقت جمع کر دیے گئے ہیں. پھر آپ نے پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تلاوت کی. اب ذرا غور سے سنیے کہ قرآن میں 5 نمازوں کا ٹائمنگ کیسے بیان ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس آیت میں تسبیح سے مراد نماز ہے، شام کی تسبیح سے مراد مغرب اور عشاء ہے، صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر ہے، جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اس وقت کی تسبیح سے مراد نماز عصر ہے، دوپہر کی تسبیح سے مراد ظہر کی نماز ہے. تو سبحان اللہ، قرآن پاک میں 5 نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے. اچھا، اب وقت کے اندر نماز پڑھنا لازم. ایک بھی نماز کا گزار دینا یعنی قضا کر دینا بہت سخت گناہ ہے. بندے کو کیسی مجبوری ہو، جب تک شریعت اجازت نہ دے نماز کو اس کے وقت سے ہٹانا. مثلا یہ سوچنا کہ یار ابھی ظہر میں مصروف ہوں، عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لوں گا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا نماز ٹائمنگ میں کتنی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کا موقع ہے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ ہو رہی ہے. اچھا، کافروں کو پتا تھا کہ مسلمان نماز کے بڑے پابند ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہونے والا تھا. انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ عصر پڑھیں گے نا ہم اسی وقت اٹیک کر دیں گے ان پر. اب یہ ان کا پلان تھا. اللہ کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور سبحان اللہ، اللہ نے کیا خوبصورت طریقہ ارشاد فرمایا. قرآن میں 5ویں سپارے کی آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ پاک نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا، تاکہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ تم 2 گروہ میں بٹ جاؤ اور ایک گروہ جماعت میں شامل ہو، امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، جو دوسرا گروپ ہے دشمن کے مقابلے میں رہے، پھر پہلا گروہ دشمن کے مقابلے میں آ جائے، دوسرا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو. یہ ایک پورا طریقہ ہے جو قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. اب یہاں اندازہ لگائیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا کتنا ضروری ہے. حالت جنگ میں بھی ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اب ذرا غور کریں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دشمن سامنے ہے، صفیں بنی ہوئی ہیں، عصر کا وقت آیا. یہ نہیں فرمایا کہ ابھی لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کے بعد پڑھ لینا، نہیں، طریقہ پورا بیان ہوا قرآن میں کہ امام کھڑا ہو اور جناب ایک صف بنائی جائے، اور ایک جو گروہ ہے وہ دشمن کے مقابلے میں رہے. 1 رکعت ادا کرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ پوری 4 رکعتیں، 1 رکعت یہ ادا کریں پھر یہ دشمن کے مقابلے میں جائیں اور وہ گروہ آ جائے. ٹائمنگ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں بھی نماز بھی پڑھنے کا حکم قرآن نے دیا، اور جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ یار آج سر میں درد ہے، ذرا کل پڑھ لیں گے، آج گھر میں مصروفیت زیادہ ہے، کل پڑھ لیں گے، آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تو آفس میں چل رہی ہے، بڑا اہم کسٹمر آیا ہوا ہے، ابراڈ سے آیا ہوا ہے، اور بڑا جناب آرڈر فائنل ہونا ہے، یار شام کو پڑھ لیں گے. نہیں جناب، آج ذرا بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے. یعنی ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں ہر مصروفیت میں جو سب سے پہلی چیز ہم ڈراپ کرتے ہیں وہ ہم نماز کو ڈراپ کریں. حالانکہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی سچویشن میں، یعنی اس سے بڑی کیا سچویشن ہوگی کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، مگر صحابہ کرام کو اس وقت بھی نماز پڑھنے کا ٹائم کے اندر حکم دیا گیا. کاش یہ ریئلائزیشن ہو جائے سارے کام بعد میں ہیں، پہلے نماز. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، ماشاءاللہ میں چہرے دیکھتا ہوں، آپ میں سے بہت ساروں کو جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں. آپ اپنے آفس کے کوئی سی او بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مالک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لوگ وابستہ ہیں. اگر آپ ایز اے سی او، آپ ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، آپ ایز اے مینیجر، آپ ایز اے لیڈر آف دا ٹیم
وقت ہونے پر اپنے آفس میں, اپنی فیکٹری میں, میٹنگ سے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں گے نا, آپ یقین کریں آپ انسپریشن بنیں گے. آپ کو دیکھ کر لوگ نماز پڑھیں گے, یار اتنا بیزی آدمی نماز پڑھ رہا ہے. آپ اپنے گاہک کو بتائیں کہ بس میں نماز پڑھ کے آیا, بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. یہ بعض اوقات ایک جملہ, ایک انداز, یہ دعوت بن جاتی ہے. ماشاءاللہ کئی ہم نے دیکھا آفیسز کے باہر لکھ دیتے ہیں نماز کا ٹائم, بھائی اس وقت کام بند ہے, 5-10-15 منٹ کا بریک لیں. اپنے امپلائیز کو پڑھائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, دعوت اسلامی میں آلموسٹ پاکستان میں 42,000 امپلائیز ہیں. 42,000 امپلائیز والی کمپنی, شاید یہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا اتنی بڑی کمپنی کا اونر, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا رول یہ ہے کہ جو بھی مصروفیت ہے, نماز کا ٹائم ہوگا وہ کام بند ہو جائے گا, سارے لوگ نماز پڑھیں گے. بلکہ یہ رول ہے کہ جو بے نمازی ہے وہ ہمارا امپلائی نہیں بن سکتا. یعنی ہمارا رول یہ ہے کہ جناب جو اللہ کا نافرمان ہے وہ ہماری کمپنی کا فرما بردار کیسے بن سکتا ہے. آپ رول بنائیں نا کہ بھائی میرے آفس میں نمازی بندہ جاب پہ رہے گا, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 100 آدمی, 200 بندے, 500 بندے, جتنے سب نمازی بن جائیں گے, سب کا ثواب آپ کو ملے گا. عادت ہو جائے گی نماز کی, اور آپ بھی نماز پڑھیں. یعنی آپ جو جس پوزیشن پر ہے, اگر اس پوزیشن پہ نماز کے وقت پر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں, یا نماز کا اہتمام کریں اپنے آفس میں, فیکٹری میں, گھر میں. بچوں کو بھی یہ ٹریننگ ہو کہ نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہو. یعنی سب کو پتہ ہے نماز کا ٹائم ہوگا, کوئی اور کام نہیں انشاءاللہ. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ نمازی بنے, ہمارے بچے نمازی بنیں گے. ہم تو ڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو ایک تربیت دے رہے ہیں, انفارچونیٹلی بتا نہیں رہے, مگر ایک ٹریننگ کیا دے رہے ہیں کہ ہر جمعے کو ابو نماز کے لیے جاتے ہیں, تو اب بچہ بھی جمعے کو ہی آئے گا. میرے آپ کے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑے گا, کیونکہ اس نے دیکھا ابو تو ہر جمعے کو ہی مسجد جاتے ہیں, اس کے بعد تو برابر رمضان میں جاتے ہیں. یہ پوری ٹریننگ ہم ڈیلیبریٹلی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو, اور ہمارے مرنے کے بعد بھی جمعہ ہی پڑھیں گے. تو آج ہم نے سنا کہ ایٹ اینی کاسٹ نماز قضا نہیں ہوگی. مفتی امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بڑی کمال کی فقہ کی کتاب لکھی بہار شریعت, آپ نے اس میں ایک مسئلہ لکھا کہ اگر بندہ کشتی میں جا رہا ہے, کشتی اللہ نہ کرے طوفان کی نظر ہو گئی, ٹوٹ گئی, ایک بندے نے تختہ پکڑ لیا, تختے پہ بڑی مشکل سے بیٹھ گیا. اب اگر اس تختے پر بھی نماز کا وقت آئے گا تو اس حالت میں بھی اس پر نماز پڑھنا فرض ہو. اس سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں. لیکن ہم ہر چھوٹی سی سچویشن پہ, چھوٹی سی مصروفیت پہ, چھوٹا سا ایکسکیوز لے کر سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے. اب نیت کر لیں ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. صاحب بہار شریعت کی بات ہو رہی تھی مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی, تو آپ کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک بار آپ بیمار ہو گئے تھے, بیماری کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے, اور طویل بے ہوش رہے, دوپہر کو بے ہوش ہوئے, ظہر کی نماز کا وقت چلا گیا, عصر میں آپ بیدار ہوئے. جیسی ہوش آیا پہلا سوال یہ کیا کہ ظہر کا وقت باقی ہے, تو کسی نے بتایا حضور ظہر کا تو وقت چلا گیا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع. کہا حضور کہیں درد ہو رہا ہے, دوبارہ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے اس سے بڑا درد کیا ہوگا, اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ میری ظہر چلی گئی. تو انہوں نے کہا حضور آپ تو عالم دین ہیں, آپ کو تو مسئلہ پتہ ہے کہ بے ہوشی کے عالم میں اگر وقت گزر جائے تو اس پر پکڑ نہیں ہے, اس پر گناہ نہیں ہے, یہ نماز قضا ہوئی مگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا. آپ فرماتے تو مجھے پکڑ کی بات کر رہے ہو, میں تو اس بات پر افسوس کر رہا ہوں کہ وقت مقررہ پر دربار الہی میں حاضری سے محروم رہا. مقررہ ٹائم تھا, اس وقت پر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا, مجھے اس کا افسوس ہو رہا. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اختیار میں نہیں تھا, بیماری کی وجہ سے, بے ہوشی کے عالم میں نماز کا وقت چلا گیا, اس کے باوجود تکلیف ہے. سچ بتائیں کبھی ہماری نماز قضا ہو, ہمارے چہرے پر, ہمارے دل میں کوئی تکلیف تاری ہوتی, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. نماز چلی گئی اس کا افسوس بھی نہیں ہے, پورا گھر ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہے, سب کی فجر قضا ہو چکی ہے, ہنس کے باتیں کر رہے, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ فجر چلی گئی ہے. کسی دن اسکول میں سو جائے, اسکول کی وین آ کر چلی گئی, بتاؤ گھر میں کیسی افراتفری, کتنا غصہ, کتنی ناراضگی. اسکول چھوڑ دی اس نے, ٹائم پہ نہیں اٹھا, تم نے نہیں اٹھایا, تمہاری غلطی ہے. یار ایک دن کی اسکول چلی گئی, اتنی ٹینشن, فجر سب کی چلی گئی, نو ٹینشن. کیسا گھر ہے وہ, ذرا سوچئے کہ صبح ہوتی ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں اٹھتا فجر کے لیے. یعنی مارننگ میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا, یعنی اسٹارٹ آف دا ڈے اللہ کو ناراض کر کے ہم اٹھ رہے ہیں سارے. یار ابتدا ایسی تو ہو کہ سارے گھر والے اٹھے. اچھا اسی گھر میں الارم رکھے ہوئے ہیں, کوئی بریک فاسٹ کے لیے رکھ رہا ہے, کوئی اسکول کے لیے